من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه أمير المؤمنين الصلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومات المحرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين الصلوات الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح من الكفاء في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال إن وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني السلام أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما إن صرفا ليس بينه وبين الله ذنب إلا وغفره الله الصلوات انتہائی محترم سامعین وقفہ نماز تو پہلے میرے بعد دو بزرگ ہستیاں پڑھن والیاں ہیں میں انتہائی مختصر وقت دے بھی تھوڑی زحمت نو ختم کرے سا میرے دل آدھا ہے جو میں مختصر جیاں نشست چند احادیث عظمت نماز دے متعلق جناب دے گوشت دار تھوڑا جائیں میں توجہ فرمائے سو معصوم نے کل پوچھا گیا ان افضل ما یتقرب به العبد الى اللہ چونکہ سارے وچوں ہر بندہ ہے چاہتا ہے کہ میرا قرب میرا تعلق میرا واسطہ بلند مقام والیاں ہستیاں دے نال ہوئے کوئی سیاسی ذوق رکھ دے تو بندہ چاہتا ہے جو میرا سیاسیہ نال تعلق ہوئے کوئی علم دوست ہے تو چاہتا ہے میرا علماء نال گہرا تعلق ہوئے یعنی وڈے بندہ نال تعلق رکھن دا ہر بندہ خواہش مند ہوندے معصوم دے کل پوچھیا گیا کہ ایو جیاں عمل رسو کوئی ایو جیاں چیز رسو جیری ایک انسان کو ایک غلام کو اپنے آقا اور اپنے رب دے سب تو زیادہ جلدی اور سب تو زیادہ قریب کر دے وے حضرت نے جواب دے وچ ارشاد فرمایا ما علم بعد المعرفت افضل ما یتقرب به العبد الى اللہ وہی الصلاۃ فرمایا اللہ دی معرفت دے بعد کوئی شے سب تو زیادہ جلدی اور سب تو زیادہ قریب اگر کہ بندے کو اپنے خدا دے کریں دیے تو اس دا نام نماز ہے نماز ایسا عمل ہے جیرا کہیں حال دے وچ بھی اس دی رخصت تے معافی کوئی نہیں اہمیت نماز اتنی ہے معصوم فرمیندن کہ قیامت دے دن سب تو پہلا سوال ہی اس نماز دے بارے ہونے اور ساکوں چونکہ پتہ کوئی نہیں حالانکہ اگر معصوم فرمیندن لو یعلم العبد ما فی الصلاۃ
اسا متوجہ ہی کوئی نہ اس پاسے اسا کہ وڈے افسر دے کول وینا ہوئے تو بڑی تیاری کر کے ویندے ہیں توجہ فرمائے سو کہیں اعلیٰ لیول دے دوست کو ملے وینا ہوئے تو بڑا پہلے دھاسوں کپڑے تیاری کر کے ویسوں نماز دے وچ آندے پئے جی میں ودے ہیں انہیں لگے آئے معصوم فرمائن تھوڑا جیاں سوچ کے آ جو میں کہیں دے دربار اچ پیا وینا تیار ہو کے آ ایویں نہ لگا بالکل تیار ہو اپنے خیالات دنیا دے کل ہٹا اپنے آپ کو اس خالق دی طرف متوجہ کر فرمایا لو یعلم العبد ما فی الصلاۃ اگر کوئی بندے کو پتہ لگ ونے جو اس نماز دے وچ اس حالت تے جو میں کھڑا تے کتنی رحمتاں تے برکتاں میں دے اوتے نازل پیاں تھینین فرمایا لمن فاتلا او بندہ کدی نماز چھوڑے ہی نہ خشوع اور خضوع حضور نال فرمایا لکل شیء زینت و زینت الاسلام الصلاۃ ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہے اسلام دی زینت یا نماز ہے تے لکل شیء زینت و زینت الصلاۃ الخشوع ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہے تے نماز دی زینت ہے جو بندہ خشوع و خضوع نال پڑھے کیا مطلب فرمایا اپنے خیالات وہ دنیا دا کاروبار چھوڑ گھر دے معاملات چھوڑ بالکل اپنے آپ کو خالق دی طرف متوجہ کر کے اودی بارگاہ دے وچ آ تیرے ذہن دے وچ یہ ہوئے جو میں کہندے دربار وچ پیا وینا کیوں پیا وینا کیویں منگنا ہے منگن دا طریقہ کیا ہے میں کے منگنا ہے معصوم نے فرمایا من صلی رکعتین یعلم ما یقول فیہما بندہ آئے مصلی دے اوتے پڑھیا نسدو رکعت نماز توجہ جرا بندہ بیٹھے اس دے خیالات اتنے دنیا دے کول دور ہن اور خالق دی طرف اتنا متوجہ ہے یعلم ما یقول فیہما ان کتنا ٹائم لگتا ہے دو رکعت نماز دے ہوتے تکبیرۃ الاحرام تو شروع پیا کریں دے سلام دے ہوتے ختم پیا کریں دے 4 5 7 منٹ فرمایا ساری دنیا دے کول اپنی توجہات ہٹا کے اگر خالق دی طرف اے بندہ متوجہ ہے یعلم ما یقول فیہما اتنا جان دے جو میں انہاں دور رکعتاں دے وچ آکھا کہ ہے فرمایا اس کو اللہ پہلا انعام اے عطا کریں دے لیس بینہ و بین اللہ ذنبن جدا اے بندہ نماز چھڑیں دے اللہ اس دے سارے گناہ معاف کر دیں دے اتنے خشوع اور خضوع نال پڑھی گئی نماز فرمایا نازلت علیہ الرحمہ آسمان تو اس بندے دے ہوتے رحمتاں نازل ہو رہی ہونگی فرشتے اس بندے دے ارد گرد طواف کر رہے ہونے معصوم نے فرمایا چونکہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں جو اس نماز دی اہمیت کیا ہے نماز دی عظمت کیا ہے فرمایا کہ لکل شیء زینت و زینت الاسلام الصلاۃ الخمس ہر شے دی کوئی نہ کوئی زینت ہے تے اسلام دی زینت ہے یہ 5 نمازاں فرمایا لکل شیء رکن و ارکان الاسلام الصلاۃ الخمس فرمایا ہر شے دا کوئی نہ کوئی تھمبا تے ستون ہے عمارت بن دیئے او دے ستون بڑے ویندن پچھا ونجے نا یہ ستون کیوں پہ بڑھ دن جوابیوں مل دے یہ ستون جتنے مضبوط ہو سن اتنی زیادہ دیر اے عمارت قائم راسی تے عمارت دی چھت اتنی مضبوط ہو سی فرمایا ہر عمارت دا کوئی نہ کوئی ستون ہوں دے اسلام دی عمارت دے تھمبا دا نا یہ 5 نماز لکل شیء سراج وسراج قلب المؤمن الصلاۃ الخمس ہر شے دی کوئی نہ کوئی روشنی ہے ہر شے دا کوئی نہ کوئی چراغ ہے لیمپ ہے دیوا ہے مومن دے دل دی روشنی دا نا یہ 5 نمازن فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی روشنی مومن دی دل دی روشنی دا نا یہ 5 نمازن تے ککے پتا جو اس نماز دی اہمیت کیا ہے معصوم نے فرمایا الصلاۃ مرضات اللہ اگر کوئی بندہ دے کول کوئی دوست رٹھا ودا ہوئے نا وقت بندہ کو مناون تے بڑے ہیلے سچیں دے بڑے بہانے سچیں دے بڑے طریقے سچیں دے حضرت نے فرمایا اللہ کو راضی کرن دا بہترین ذریعہ یہ نماز ہے حب الملائکہ ملائکہ دی محبت حاصل کرن دا بہترین ذریعہ یہ نماز ہے سنت الانبیاء اگر کوئی بندہ چاہتا ہے جو میں 1,24,000 انبیاء دی سنت دے ہوتے عمل کراں
نبیاں دی سنت دے اتے عمل کرن دا ذریعہ ایو نماز ہے۔ صلوات پڑھ لو آل محمد دی ذات تے۔ بس میں یہ حدیث اجازت مانگ کے مکمل کریں دفعہ۔ فرمایا تے کو کیا پتا ہے نماز کیا ہے؟ جواب سوال منکرن و نکیر، قبر دے وچ وینے تے تھیونن تیرے کول سوال تے انہاں دے دیونے نے جواب، وہ جواب سو کہ وہ بندہ دے سی جرا نمازی ہو سی۔ فرمایا ہے یا راحتن فی البدن، وہ بندے شکایت کریں ان سارا دی کم کر کر کے تھکاوٹ ہوندی ہے تے وطراتے سمدن بستر تے نیندر نہیں آندی، کروٹ تبدیل کی تھی جتنے تے ڈاکٹر دے کول کوئی گولی نہ کی تھی وہ سکون نہ آیا۔ وہ محلے میں روحانی تے طبیبی روحانی لوگوں کو سد سد کے نسخے بیٹھے دے سیندے، فرمائندہ بھی زہرا دا بیٹا میں نسخہ بھی دے سینا ہے یا راحتن فی البدن، تیرے تھکے ہوئے جسم دے سکون دے سبب یا نماز۔ لوگ سارے دن کما کما کے زندگی گزر گئی ہے، کما کما کے نہ خرچے پورے تھے، نہ قرضے لاندے، نہ اولاد دا خرچہ، نہ تعلیم دا، نہ گھر دا، کوئی خرچے پورے نہیں پہ تھیندے، مال دے وچ برکت کوئی نہیں، آندہ زیادہ تے لگدہ جلدی ہے۔ آنا ذرا معصوم دے دروازے تے حضرت نے فرمایا ہے ساعتن فی المال و برکتن فی الرزق، دنیا دے وچ رزق تے مال دی برکت دے معاملے پریشان ہے، تیرے مال دی وسعت دا ذریعہ ہی نماز ہے، تیرے رزق دی برکت دا ذریعہ ہی نماز ہے یا نور الوجہ تیرے چہرے دی پیشانی دی نورانیت دا سبب یا نماز ہے، نور المعرفہ اصل الایمان تیرے ایمان دی بنیاد یا نماز ہے۔ فرمایا تکو کیا پتا اس نماز دے اندر کیا ہے؟ بہا یبین المؤمن من الکافر والمخلص من المنافق۔ میں اگر لوگ تا نماز دی بڑی جلدی چھٹی پیدے نے رونگتے کھڑے ہوئے نے حدیث پڑھ کے علماء موجود معصوم نے فرمایا مومن تے مخلص دی مومن تے کافر دی پہچان یا نماز ہے، مومن تے منافق دا معیار یہ نماز ہے یا توبۃ التائب، تائب دی بہترین توبہ یا نماز ہے۔ فرمایا نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ بڑا خرچ ہے سادات دا دین تے اور اس سے نماز کو بچیں دیا بھرا گھر قربان کیتے زہرا دے پتر، اوکھیاں نمازہ پڑھیاں زہرا دیاں دھیاں۔ پوچھیا گیا اتنے اوکھے پند جو ہن کوئی نماز قضا بھی تھئیے؟ یہ جواب مل رہے قضا تا کوئی نہیں تھئی، دو نمازیں یہ جیاں ہنجریاں آلیہ اول وقت چ نہیں پڑھ سکی، کیڑیاں نمازاں شام غریبہ دی مغرب تے عشاء دی نماز۔ وجہ انہوں بھیرا دا سر جدا ہوئے تن تو انہوں کمینے زہرا دیاں دھیاں دے خیمہ دو دوڑیں، مقابلہ لائے لوگاں میں نہ لٹا کوئی بیا لٹ کھنسی۔ روایت میں حکہ پڑھدا ہوں، سعادت الدارین دے مصنف نے بہار دے حوالے نہ لکھیے مولا حسین دی دھیا دیئے میں کھڑی ہم خیمے دے دروازے تے آواز میرے کنہ دے آئیے نہ جو علا وقت قتل الحسین و بے کربلا مری گئے حسین، آدھیے میں مڑ کے جو ڈٹھے نہ کتھیں میرے پیو دی لاش پئی ہے، جگر دیکھ دھی دا آ نہیں سکتی دے دی کھڑیے، کتھیں میرے باپے دے سنگتیاں دیا لاشن، تی بھی دیئے وقت انہا کمینہ لاشاں کو لٹنا شروع کیتا ہے، کوئی لباس کوئی ہتھیار ودہ لٹیں دے تی وقت آواز ہے میں ینتا دے بولے الحسین ہے کوئی یہ لاشاں تے گھوڑے بھجاوے، والخیول علی اجسادہم تجول بھج دے رہن گھوڑے، تی انج بھجنہ جدہ دوجے دی بھین ملنا یہ سنیان نہیں سگی، پچھنا بہ گیا سا انتل حسین مدینے علی حسین توئے، سینے دیا ہدیاں کانڈ نال مل گئی ہن، دوئے دے جدہ گھوڑے بھجا کے دینے نا، تے آنا مفکرتن میں کھڑیم سچیں دی، بابا تگیے مارا یقتلوننا او یاسروننا، اللہ جانے ساکو قتل کریں دن یا ساڑے ہتھائی جو رسیاں پہندن، آدھی ہماری ٹھائے زمبر راجل نالا دھر جواد حکمین جرا گھوڑے تے سوارے،
آدھی گھوڑا اٹھے دوڑا جت زہرا دیا دھی آئے نمبر ونیا آئی منظر نہ دیکھا جد نیڑے آئی دے ہاتھ جنے گائی آدھی جد خیمت داخل تھی آئی سوک النساء بکابر مہی نیزے دی انی نال میری پھپیاں کو مارنا شروع کی اجرکم اللہ شالا دنیا دے غم اچنا روے حالت کیری ہے ہننا لیا ہننا یلوزنا بازو ہننا من باز ایک بیدی کانڈ دا اولا کھن دیا ایک بیدی کانڈ دا اولا کھن کیا دیا نوا محمد نانا دے گدھیاں لٹینیاں پھیر بے بی آدھی ہے میں سمجھائے اس ظلم تو میں بچ گئی یا جانا کی کمین اپنے گھوڑے دا رخ بدلا ہے گھوڑا اٹھے دوڑا ہے جت میں کھڑی ہم بچی نے دوڑنا شروع کی دے کتنا بھج سکتی ہے یہ گھوڑے دہاؤ پیدل ہے مرداؤ مستور ہے جدہ نیڑے آئی کمین نیزہ مارے جرہ دھی پشتج لگائے حسین دھی زمین جھڑ پئیے این درائے جہات جبائے این بے دردی نال جھٹکا دیتا ہے کپڑا دا رنگ لال گیا آدھی ای بابا دھی اجڑ گئی ہے اور محمد و علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم